ایک ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابن سینا کے تعلیمی مقاصد۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ ابن سینا بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے ذہین اور بہت بڑے ایک آپ سمجھ لیں وہ بہت بڑے ذہن کے مالک تھے۔ ان کی ذہانت کے چرچے آج بھی مشہور ہیں۔ بہت بڑے تحقیق کرنے والے بہت بڑے سائنسدان تھے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ابن سینا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بچے کی تربیت ابتدائی دور میں کرنی چاہیے اور یہ والدین کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے نام دیں اور انہیں مہذب بنائیں۔ بچے کو تربیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، بچے میں اچھی عادات پیدا کرنا، ان سے پہلے کی برائیاں اس پر اثر انداز ہوں۔ اس کی ذہانت کی تعریف۔ بچے کی اچھی عادات کے سلسلے میں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ بچے کو سزا دینی چاہیے، جیسا کہ بہت سے مفکرین کا خیال ہے کہ اگر بچہ کوئی چیز نہ سیکھ رہا ہو تو اسے سزا دینی چاہیے۔ تاہم جب بات حد سے بڑھ جائے تب وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو برائیوں سے دور رکھنا چاہیے اور اس میں سزا کا خوف پیدا کرنا چاہیے جو اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سزا کی زیادتی بچے کو بھگا دیتی ہے، اس لیے بچے میں ابتدائی دور میں اچھی عادات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچے کی تربیت کا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب وہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے اور ہدایات کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابن سینا کے رائے کے مطابق اس تربیت کو قرآن سے پاک شروع کرنا چاہیے۔ اس کو حروف تہجی کے مطابق بتانا چاہیے۔ اس کے ساتھ مذہب کے اصول اور شاعری بھی پڑھانی چاہیے۔ بچے کو معاشرے کے اطوار سیکھنے چاہیے اور اس کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ وہ ایمانداری اور اچھا رویہ اختیار کرے، کیونکہ یہ اس کی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ تعلیم کا دوسرا درجہ ہے۔ اس میں طلباء کو مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ابن سینا کے مطابق تعلیم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس سے روزی کمائی جائے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس وجہ سے ہے کہ اس طرح بچہ شروع سے اپنی روزی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے اور اپنے والد کی دولت پر نظر نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے لیے خود کمانا چاہتا ہے۔ اس طرح اس کا کردار بھی درست رہتا ہے۔ ابن سینا کا کہنا ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بچے کی روح میں نکھار پیدا ہو سکے، لیکن یہاں مطلب یہ نہیں کہ ابن سینا اس پر زور نہیں دیتا، بلکہ تعلیم میں اصل تربیت ذہانت کی دی جاتی ہے جس سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ معاشرتی کارکردگی تب ہی بہتر ہوگی جب معاشرتی آگاہی، تہذیب اور اخلاق ہو۔ معاشرتی کارکردگی کو بہتر بنانا تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم کا یہ معاشرتی مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم معاشرتی خدمت کے لیے ہے اور بہترین شہریوں کے لیے ہے۔ تعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہیے شخصیت کی متوازن نشو و نما ہو سکے، اس کے لیے روح، ذہن، احساس کی
تربیت کی جانی چاہیے۔ اسلامی تعلیم کا حتمی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ فرد کو اسلام کے مطابق بنایا جائے اور فرد کی زندگی ہر اسلام کے مطابق ہو۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔